السلام علیکم جی، صبح کے تقریباً 9 بج چکے ہیں اور آپ کا بھائی آفس جا رہا ہے، ہاتھ میں رجسٹر ہے اور دھوپ بھی کافی اچھی نکلی ہوئی ہے آج تو۔ اور آج ٹنل میں کام کرنا ہے، جو کیڑوں کا پروجیکٹ تھا ہمارا، آج اس پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو آج وہاں پر جانا ہے، کچھ ڈیٹا لینا ہے، کچھ ٹنل کو سیٹ کرنا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ورمی کمپوسٹ کیڑوں کی کھاد کیسے بنائی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں جی، ہمیں اپنے ٹنل کے راستے میں کیا ملا ہے، ایک لیزرڈ ہو گئی۔ میں اس وقت اپنے ٹنلز میں آ چکا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیڑوں کی کھاد کیسے بنائی جاتی ہے۔ یہ جی سامنے ٹنل ہے اور اس میں ورمی کمپوسٹ کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ کچھ بکٹ میں ایکسپیریمنٹ لگائے گئے ہیں، چھوٹی بکٹس میں، اور یہ ہمارے گراؤنڈ لیول پہ لگائی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں سے کیڑے آپ کے بھاگ نہ سکیں، تو اس کے لیے یہاں پر سیمنٹ کا نیچے بیس بنائی گئی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے گوبر کو ایڈ کیا جاتا ہے، جس کو ہوا لگوائی جاتی ہے۔ اگر میں آپ کو باہر دکھا سکوں تو جس طرح یہ سامنے گوبر پڑا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہوا لگوانی ہے آپ نے، اور پانی ڈالتے رہنا ہے تاکہ جو نائٹروجنس گیسز ہیں وہ اس میں سے نکل جائیں، اور پھر اس کے اندر ارتھ فارمز کو شامل کیا جاتا ہے، جو کہ آپ کو مل سکتے ہیں، لوکلی پروڈکشن بھی ہے اب تو ان کی کچھ، اور باہر سے بھی امپورٹ ہوتے ہیں۔ ان کو آپ نے ڈال دینا، اور اس کے علاوہ آپ ویجیٹیبلز وغیرہ ڈالتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر یہ پینٹھا ڈالا گیا، تو یہ جو کیڑے ہیں ان سب چیزوں کو کھاتے ہیں، اور پھر اپنی ایکسکریشن جو ہوتی ہے اس کو جب یہ لوگ نکالتے ہیں، 3 مہینے تقریباً لگتے ہیں اس پروسیس میں، تو آپ کی ورمی کمپوسٹ تیار ہو جاتی ہے، جیسے کہ یہ سامنے تیار ہے۔ اگر میں اس کو کھول کے دکھاؤں تو نیچے کیڑے بھی ہوں گے، یہ دیکھیں، یہ کیڑا، اسی طرح سے یہ کیڑا، تو یہ جب تیار ہو جاتی ہے اس کو چھان لیا جاتا ہے اور کیڑوں کو یہاں سے الگ کر لیتے ہیں، تو یہ جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے ری یوز کیا جاتا ہے اگلے ٹنل میں، یا جو کمپوسٹ نکال کے دوبارہ سے فلنگ کی جاتی ہے اس کے اندر، اور یہ جو کمپوسٹ ہے یہ کچھ اس طرح سے نکلتی ہے، یہ دیکھیں، یہ بالکل ریڈی کمپوسٹ ہے، چھانا لگا کے نکالی گئی۔ تو یہ جی پروسیس ہوتا ہے تقریباً 3 منتھ کا، اور اس پروسیس میں آپ کی کمپوسٹ ریڈی ہو جاتی ہے۔ اس کو آپ اپنے ویجیٹیبل میں، کچن گارڈن وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں۔ ورمی کمپوسٹ میں جو NPK کی پرسنٹیج پائی جاتی ہے، اس میں نائٹروجن ہمارے پاس 1.5 to 2.5%، فاسفورس ہمارے پاس 1.5 to 2.25، اور پوٹاشیم ہمارے پاس 1.85 to 2.25% تک پائی جاتی ہے، جو کہ کافی اچھی اماؤنٹ میں ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اس کی پرائس کی، تو پاکستان میں ورمی کمپوسٹ کی جو پرائس ہے وہ 140 to 170 روپی پر KG کے حساب سے ویری کرتی ہے۔ ورمی کمپوسٹ کے اور بہت سے فائدوں کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ بالکل آرگینک کھاد ہے، تو آپ اگر گھر میں کچن گارڈننگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آرگینک فارمنگ کریں، اس میں کوئی آپ کیمیکل فرٹیلائزر وغیرہ نہ ڈالیں، تو اس کے لیے یہ ایک بہترین سبسٹیٹیوٹ ہے آپ کی جو کیمیکل کھادیں ہیں ان کا، تو یہ آپ کو ایزیلی مل بھی جاتی ہے، دراز وغیرہ سے بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں، تو کچھ عرصے تک ہو سکتا ہے باری بھی اپنی کمرشل پروڈکشن سٹارٹ کر دے اس کی، تو یہاں سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے، تو بہت ہی اچھی چیز ہے اپنے گارڈنس وغیرہ میں ڈالنے کے لیے اگر آپ آرگینک ویجیٹیبلس وغیرہ اگانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا گارڈن وغیرہ ہے جس میں پھلدار پودے لگے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، بہت ہی اچھی چیز ہے اس حساب سے، اور تیار بھی جلدی ہو جاتی ہے تقریباً 3 مہینے کے ٹائم میں۔ آپ کے کچن کا جو گلا سڑا ویسٹ ہے، جیسے کہ آپ سبزیوں کے چھلکے اتارتے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ ایزیلی اس میں ڈال سکتے ہیں، اوپر سے کیڑے وغیرہ اور کچھ گوبر وغیرہ جو پرانا ہو چکا ہو، جس سے گیسز وغیرہ نکل چکی ہوں، پانی وغیرہ لگا کے سوکھ چکا ہو، اس کو بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ ورمی کمپوسٹ بنانے کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی پلاسٹک کی بکیٹ ہو جس میں پانی بالکل کھڑا نہ ہو، اگر زیادہ پانی کھڑا ہو جائے گا تو موئسچر کنٹینٹ زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے کیڑے مر جائیں گے، کیونکہ زندہ چیزیں ہیں ان کو بھی ایریشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو بکٹس کے اندر آپ گرین نیٹس وغیرہ لگا سکتے ہیں، اور اس طرح سے تاکہ پانی اس کا ایسا نکل جائے،
اور زمین کھود کر بھی آپ یہ تیار کر سکتے ہیں، انڈوں کے چھلکے اور اس طرح کی چیزیں ڈال کے، جو گھاس پھوس ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں ڈال کے بھی آپ زمین کے اندر بھی تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کیڑے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ زمین سے نکل جاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ بس بکٹ وغیرہ لے لیں، پلاسٹک کی ٹینکی وغیرہ لے لیں، اس کے نیچے سے آپ سوراخ وغیرہ کر کے نیٹ لگا کے تاکہ پانی نکل جائے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ بس آج کے لیے ورمی کمپوسٹ کی ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا۔ ابھی میں گارڈن میں آیا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر کیا لگا ہوا ہے۔ یہ ہے جی وہ فروٹ جس کا میں ذکر کر رہا تھا، اردو میں اس کو جاپانی پھل کہتے ہیں، اس کے علاوہ لوکارڈ بھی کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو پرسیمم کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر لگایا گیا باری میں، ٹرائل بیس تھا، سکسیسفل رہا ہے۔ اب تو اس کو 2-3 سال ہو گئے ہیں، اور آپ فروٹنگ چیک کریں ایک پودے کے اوپر، کافی ہیلدی فروٹنگ ہے اس وقت ماشاءاللہ، اور فلی آرگینک ہے۔ اس کو کوئی ان آرگینک کھادیں نہیں دی جاتی، چونکہ نیٹ پھٹ چکا ہے تو دیکھیں پرندوں نے ڈیمیج بھی کیا ہے فروٹ کو، اور اس طرف بھی کافی زیادہ فروٹنگ ہوئی ہے اس کی، اور نیچے ڈرپ اریگیشن ہے۔ تو یہ وہ حد نگاہ تک پرسیمم کا باغ ہے۔ یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو، اور ہوپس ہو کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی آپ کے لیے، اور خاص طور پہ جن کو کچن گارڈننگ کا شوق ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور آئندہ بھی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز اس چینل پر آتی رہیں گی، ولاگنگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ٹائپ کی ولاگنگ، یہ ڈیلی ولاگنگ نالج سے بھرپور۔ اور ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر۔ اللہ حافظ۔